الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نظر مجازات بأن يجعله أحد العبادات المعلومة فلو كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد لقول الصادق عليه السلام في خبر ابی صباح الکنانی. ہماری بعض کتابیں نظر میں جاری تھی. آج مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر نظر مشروط ہو، نظر مجازات ہو جس میں جزا بھی ہوتی ہے اور شرط بھی ہوتی ہے، یعنی نظر مشروط ہو، تو اس میں جو جزا ہونی چاہیے، نظر مشروط میں جو جزا ہونی چاہیے وہ عبادات میں سے کوئی ایک عبادت ہو، یعنی جزا واجب ہو یا مستحب ہو. لیکن اگر جزا واجب نہیں یا مستحب نہیں بلکہ حرام ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے، چاہے مباح راجح طرف کیوں نہ ہو، پھر بھی اس صورت میں نظر صحیح نہیں ہوگی. لیکن کون سی نظر صحیح نہیں ہوگی؟ نظر مشروط. واضح کی بات. مثلا اس طرح کہے کہ جی اگر میں نے حج کیا، حج کی سعادت مجھے نصیب ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا. جی نظر مشروط. اور جزا جو قرار دیے وہ کیا ہے؟ ایک عبادت کو قرار دیا ہے. واضح ہو گئی بات. اور اسی طرح ہی لیکن اگر اس کے برعکس کسی حرام چیز کو، مثلا یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، نعوذ باللہ کہ فلاں جو ہے وہ کبھی کام کروں گا، تو یہ نظر منعقد ہے. یہاں وہ کہے کہ جی اگر مجھے بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو میں گھر خریدوں گا، تو نظر منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. شاباش. کہا تھا کہ جی جزا جو ہونی چاہیے نظر مشروط میں وہ عہد العبادات ہونی چاہیے، یا واجب ہونی چاہیے یا اگرچہ مباح ہو، راجح طرف ہو، پھر بھی صحیح نہیں، لیکن نظر مشروط. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ شہید ثانی کے پاس، شہید اول کے پاس روایت ہے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ اس میں جو چیز آپ اپنے ذمے لیتے ہیں علیہ السلام، جس کو جزا قرار دیتے ہیں، وہ صوم ہو، صدقہ ہو، ہدیہ ہو، حج ہو وغیرہ، یعنی مستحب ہو یا واجب. واضح ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی سب کی؟ مصنف کا دعویٰ کیا ہوا کہ جی نظر مشروط میں جو جزا ہونی چاہیے وہ واجب ہونی چاہیے یا یہ دعویٰ ہے مصنف کا. باقی نظر تبرعی اس میں چاہے جزا واجب قرار دیں یا مستحب قرار دیں یا مباح، لیکن طرف راجح مرجو نہیں، طرف راجح. اسی وجہ سے شہید ثانی نے مصنف پر اعتراض کیا کہ اے شہید ثانی، آپ اپنی مدعا پہ سابقہ روایت کے ذریعے دلیل قائم نہیں کی، کیونکہ آپ قائل اس چیز کے ہیں کہ اگر نظر مشروط ہو تو اس میں جزا مستحب اور واجب ہونا ضروری ہے، لیکن اگر تبرعی ہو تو اس میں واجب مستحب ہونا ضروری نہیں بلکہ مباح بھی کیا ہے؟ جبکہ یہ روایت مطلقاً کہہ رہی ہے کہ نظر کون سی بھی ہو، چاہے تبرعی ہو چاہے نظر مشروط ہے، اس میں واجب ہو مستحب ہو ضروری ہے، مباح کافی نہیں. لہذا یہ بات آپ کے لیے کافی، یہ دلیل اس روایت سے قائم نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟ ہاں. شہید ثانی کہتے کہ جی اکثر جو فقہا ہیں
انہوں نے باقی مصنف کے علاوہ باقی فقہا نے کہا ہے کہ جی جو جزا قرار دی جائے ضروری ہے، جزا جو قرار دی جائے یا جو چیز آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں، منظور جو چیز آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں وہ طاعت ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، یا واجب ہو یا کیا ہو، اور مطلقاً شرط قرار دیا، چاہے نظر مشروط ہو یا نظر کیا ہو، نظر تب، تو وہ حضرات اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ واضح ہو گئی بات آپ پر، یہ عبارت پر وَلَا بُدَّ مِن كَوْنِ الْجَزَاءِ طَاعَةً، ضروری ہے کہ جزا جو ہو وہ طاعت ہو، لیکن کب طاعت ہو جزا؟ ان کان نظر مجازات، اگر جو نظر ہو نظر مجازات ہو یعنی نظر مشروط ہو، بے ان، یہ طاعت کا بیان ہے، یعنی طاعت ہو مطلب کیا، اس کی خود ہی مصنف وضاحت کر رہے ہیں، بے ان یجعلہ احد العبادات، کہ جی ناظر نظر اسی جزا کو قرار دے عبادات میں سے کوئی ایک عبادت۔ کون سی عبادات؟ جو عبادات معلوم ہے، چاہے وہ واجب ہو عبادت یا چاہے کیا ہو مستحب، فلو کان مرجوحن اور مباحن، ہاں اگر جزا مرجوح ہے یا مباح ہے، لم ینعقد النظر، تو نظر منعقد نہیں ہوگی، کیوں؟ لقول صادق علیہ السلام، کہ یعنی نظر مجازات میں، نظر مشروط میں جزا طاعت ہونی چاہیے۔ دلیل امام صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ روایت ہے جو ابی صبح کنانی نے روایت راوی ہیں اس کے، لیس النظر بشیء، نظر کوئی چیز نہیں، یعنی نظر نہیں ہے، حتیٰ یعنی ہے، کب کس صورت میں؟ یسمى شیئا للہ، جب نظر ایسی چیز کی ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز شمار کیا جاتا، مثلا صیامن او صدقن او حدین او حج، اللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ، اللہ سے شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا؟ ان ھذا الخبر یشمع المتبرع بھی، کہ یہ خبر شامل ہے اس نظر کو۔ شہید اول نے تو شرط نہیں لگائی کہ نظر مشروط ہو، یہ تو آگے شہید ثانی نے خود نے کہا ہے انکان نظر، یہ سابقہ جو گزری ہے نا پہلے، اس سے جو ہے وہ اس نے اندازہ لگایا شہید اول نے۔ پہلے ایک ہم نے ذکر کی تھی بحث کہ جی یہ نظر میں شرط ہے، نظر جو ہے وہ راجح ہو یا جو ہے واجب ہو یا مندوب، اسی وجہ سے جو ہے وہ شہید ثانی ضابطہ میں پہلے بیان کر چکا۔ چلو ٹھیک ہے، درس کے بعد انشاءاللہ پھر اسی اشکال کو دیکھتے ہیں۔ الا ان هذا الخبر يشمل المتبرع به من غیر شرط، لیکن ان هذا الخبر یعنی یہ روایت شامل ہے کس نظر کو؟ المتبرع بھی، اس نظر کو بھی جو نظر کون سی ہوتی ہے؟ تبرعی ہوتی ہے، من غیر شرط، اور شرط کے بغیر ہوتی ہے، والمصنف لا یقول بھی، اور مصنف اس چیز کے قائل ہے، کس چیز کے قائل ہے؟ یعنی نظر متبرع میں بھی جزا کو طاعت ہونا چاہیے، اس کے قائل نہیں۔ الا ان هذا الخبر، یعنی یہ جو روایت ہے یہ شامل ہے، یعنی یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جی ہر نظر میں، چاہے نظر مشروط ہو چاہے نظر متبرع ہو، متبرع کی وضاحت کر دی، یعنی شرط کے بغیر، اس کو بھی شامل ہے، یعنی اس میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ جزا طاعت ہونی چاہیے، چاہے واجب ہو یا کیا ہو مستحب۔ والمصنف لا یقول بھی، دراصل کہ مصنف اس چیز کے قائل ہے، اس چیز کے قائل نہیں، کس چیز کے قائل نہیں؟ متبرع میں طاعت شرط ہے، اس کے قائل نہیں، جبکہ روایت جو کہہ رہی ہے۔ وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ طَاعَةً، اور اکثر نے جو ہے وہ، اکثر سے مراد اکثر الفقہا، اکثر فقہا نے مطلقاً قرار دیا ہے، مطلق شرط قرار دیا ہے، کس چیز کو؟ اشتراط کون ہی، آپ کے پاس جو لکھی ہوا ہے حاشے میں لکھا ہوا ہے، صحیح حاشا ہے، وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ، اکثر فقہا نے مطلقاً یعنی کیا؟ یعنی چاہے شرط نظر مشروط ہو چاہے تبرعی ہو، اس میں شرط قرار دیا ہے، کون المنظور طاعتاً، منظور کیا ہونا چاہیے؟ طاعت ہونا چاہیے، تو وہ فقہا اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں۔ وفی الدروس استقرب فی شرط والجواز والجزاء جواز تعلقهما بالمباح محتجا بالخبر السابق
فی بیان الجاریت جاریت ہے نا بیل جاریت ول بیع مباح الا ان یقترن بعوارض المرجحہ. تھوڑی یہاں پر توجہ کیجیے گا. یہاں پر مصنف نے یہ کہا کہ اگر جزا جو ہے یہ جو ہے نظر جو ہے نظر مشروط ہو تو وہاں پر ضروری ہے کہ جو جزا ہو اس کا طاعت ہونا ضروری ہے. مباح جزا کافی نہیں. جبکہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں یہ فرمایا ہے کہ جی جائز ہے مطلقاً جائز ہے کہ جی شرط اور جزا مباح ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کیا ہوں عبادت مباح ہو سکتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل وہ روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے. وہ روایت کیا تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ نظر کی تھی کہ جی میں اپنی جاریہ کو نہیں بیچوں گا اپنی جاریہ کو نہیں بیچوں گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا اسے کہ جی اس نظر کی وفا کرنا کیا ہے آپ پر ہے اور اس جاریہ کو نہ بیچنا یعنی فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی جاریہ کو نہیں بیچوں. یعنی جو منظور ہے جس کو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کیا تھا جاریہ کا نہ بیچنا. اور جاریہ کا نہ بیچنا نہ واجب ہے نہ ہی مستحب بلکہ کیا ہے مباح. اس سے استدلال کیا ہے کہ یعنی ضروری نہیں کہ منظور جو ہے منظور کیا ہونا چاہیے وہ طاعت ہونی چاہیے مطلقاً چاہے جو ہے وہ نظر مشروط ہو یا تبرعی ہو. وفی الدروس استقرب فی الشرط والجزا. مصنف نے اپنی کتاب دروس میں قریب قرار دیا ہے کس میں شرط میں اور جزا میں. کیا کس چیز کو قریب قرار دیا ہے؟ کہا ہے کہ یہ قول قریب ہے اور یہ واقع کے قریب یہ صحیح ہے. کیا جواز تعلقہما بالمباح کہ یعنی دونوں کا شرط کا اور جزا کا تعلق ہو سکتا ہے ایسی چیز کے ساتھ جو کیا ہو عبادت ہونا ضروری نہیں. اچھا دلیل محتجن دلیل پیش کیے بالخبر سابق اس خبر سے جو پہلے گزر چکی ہے. وہ کس کے بارے میں تھی؟ فی بیع جاریہ کے بے کے بارے میں. والبیع اور بے کیا ہوتی ہے مباح الا ان یقترن بعوارض. ہاں اصل میں بے اگر کسی عارض دوسری چیز کو نہ دیکھا جائے بے بما ہوا بے خالی بے کو دیکھا جائے تو بے کیا ہے مباح. ہاں سوائے دوسری کوئی چیز اس پر عارض ہو جائے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی گھر اگر وہ بیچ دے تو اس سے اچھا گھر مل جائے گا اسے یا اگر یہ گھر بیچ کر اسے جو ہے وہ اضافی گھر ہے یا یہ اضافی جاریہ ہے اس کو بیچ کر پھر فقراء میں تقسیم کرے گا تو پھر یہ استحباب وغیرہ اس میں آ جائے گا. ورنہ بے بما ہوا بے جو ہے وہ مباح ہے مستحب وغیرہ نہیں. الا ان یقترن ہاں سوائے اس کے کہ مل جائیں بے عوارض یہ بے مل جائے عوارض ان عوارض کے ساتھ المرجح جو کیا رکھتے ہیں ترجیح. وَقَوْنُ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ. یہ بات آخری بات سمجھے آ گئی بدروس والی بات. یہ نئی بات ابھی سمجھیے گا. یہ آپ برادران صاحب کا جو مادہ تھا اس میں پڑھ کر آئیں وہی بات ہے کوئی علیحدہ بات نہیں لیکن پھر بھی میں وضاحت کرتا ہوں. وَقَوْنُ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ سَائِغًا سواء کان راجحا ام مباحا ان قصد بالجزاء الشکر. تھوڑی توجہ کیجیے گا یہاں پر. یہ جزا سمجھتے ہیں نا جزا یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ذمے جو چیز لیتا ہے واضح ہو گئی اپنے جو ذمے چیز لیتا ہے تو جو اپنے اس نے مثلا 3 روزے ذمے لیے ہیں یا جو ہے وہ حج کرنا ذمہ لیا ہے 1-2 رکعت نماز اس نے ذمہ لیے یہ جزا جسے کہتے ہیں. آپ نے جو آپ نے ذمہ میں لیا ہے کیوں آپ نے ذمہ میں لیا ہے قصد کیا ہے آپ کا؟ قصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. واضح ہو گئی بات.
اگر جزا سے آپ کا قصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کروں؟ شکر، تو اس صورت میں شرط جو ہونی چاہیے، جو آپ نے شرط رکھی ہے نظر مشروط میں، وہ شرط یا تو واجب ہونی چاہیے یا مستحب ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے؟ مباح۔ مثلا دیکھیے، کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اگر میں نے حج کیا تو پھر 3 روزے رکھوں گا، کس وجہ سے؟ شکر کی وجہ، 3 روزے رکھوں گا شکرن، قصد ہے، وہ ذکر نہیں کیا لیکن قصد کیا ہے اس کا؟ شکر۔ تو ضروری ہے کہ اگر وہ جزا کو بجا لا رہا ہے کس وجہ سے؟ شکر کی وجہ، تو پھر شرط ایسی چیز ہونی چاہیے جو واجب ہو، مستحب ہو یا کیا ہو؟ مباح۔ واضح ہو گئی بات؟ لیکن اگر اسی میں آپ لے لیں، اگر وہ کیا کرتا ہے کہ جی 3 روزے رکھوں گا، اگر جو ہے وہ میں حج پہ چلا گیا تو 3 روزے رکھوں گا شکر نہیں، حج پہ کیوں گیا ہوں؟ جرمانن، اپنے کو سزا دینے کے لیے رکھوں گا 3 روزے کہ حج پہ میں نے حج کیوں کیا، تو اس صورت میں اس کی جو نظر ہے وہ منعقد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلے پڑھی بات مجھے۔ وَقَوْنُ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ، اور شرط کی پھر وضاحت کر رہے ہیں، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ علیہ کی ضمیر پھر پلٹے گی شرط کی طرف، وَهُوَ سے بھی مراد شرط ہے، اور علیہ جار مجرور کا تعلق التزم سے ہے، اسی سے علق سے ہے، الملتزم بھی سے مراد جزا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ باقی مفردات سب کے لیے واضح ہے۔ یعنی وَقَوْنُ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ایسی چیز ہے علق الملتزم بِهِ، یعنی جس پر علق الملتزم بِهِ علیہ، جس پر کس چیز کو معلق کیا گیا ہے؟ ملتزم بھی یعنی کیا؟ جزا، وہ میں نے پہلے بتا دی۔ شرط ایسی چیز جس پر جزا کو معلق کیا گیا ہے، کیا ہو وہ شرط؟ سائغن، وہ شرط جائز ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے یعنی کیا؟ سواء کان راجحا ام مباحا، چاہے پھر راجح یعنی جائز ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ راجح ہو یا راجح ہو، مطلب کیا؟ واجب ہو یا مستحب، یا شرط کیا ہو؟ مباح ہو۔ ان قصد بالجزاء الشکر، اگر اس کا جزا سے قصد کس چیز کا ہے؟ شکر کرنے کا ہے۔ مثلا کا قول ہی ان حججت او رزقت ولدا او ملکت کذا فللہ علی کذا من ابواب الطاعت۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے حج کیا، یہ جو ہے وہ راجح ہے، جائز ہے، حج ایسی شرط ہے جو جائز شرط ہے، حج واجب ہے۔ رزقت ولدن، یا مجھے بیٹا عطا کیا گیا، یہ بھی شرط جائز ہے۔ او ملکت قضا، یا فلاں چیز جو ہے میں نے ملکیت میں لے لی، فللہ علی قضا، تو پھر مجھ پر فلاں چیز ہوگی، من ابواب الطاعت، یعنی وہ فلاں چیز جو طاعت کے امور میں سے، چاہے وہ روزے کریں آپ، یا جو ہے وہ زیارت کریں، یا جو ہے وہ نماز کی 2 رکعتیں۔ وَإِن قُصِدَ الزَّجْرُ عَنْ فِعْلِهِ اشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا او مباحًا راجحًا فيه المنع كقوله ان زنيت او بعت داري۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا، پہلی صورت میں، پہلی جو صورت سابقہ بیان کی، اس میں جزا کو بجا لا رہا تھا کس وجہ سے؟ شکر کی۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، سابقہ صورت میں جزا کو انجام دینا چاہ رہا تھا، غرض اور قصد کیا تھا؟ شکر۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا کہ شرط ایسی ہونی چاہیے یا تو وہ راجح ہو یا کیا ہو؟ مباح۔ لیکن ابھی صورت یہ ہے کہ جزا کو انجام دے رہا ہے، جزا کو اپنے ذمے لے رہا ہے، یا کسی چیز کو اپنے ذمے لے رہا ہے، کس وجہ سے؟ خود کو سزا دینے کے لیے۔ خود کو کیا کرنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ضروری ہے کہ شرط ایسی ہو یا تو حرام ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، مباح لیکن کون سا مباح؟ جس کا ترک کرنا کیا ہو؟ راجح۔ واضح ہو گئی بات؟ یعنی یہ کہتا ہے کہ جی
میں نے حرام کام انجام دیا تو جرمانے کے طور پر 3 روزے رکھوں گا، پھر یہ صحیح. اگر مکروہ کام انجام دیا تو جرمانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اگر مباح جس کا ترک کرنا میرے لیے کیا تھا، بہتر تھا، اگر اس مباح کو میں نے انجام دیا تو جرمانے کے طور پر 2 رکعت کیا پڑھوں گا، نماز. تو اس کی یہ جو ہے وہ نظر صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں. واضح ہو گئی مت؟ یعنی ورنہ صحیح نہیں ہوگی مطلب کیا؟ یعنی یہاں پر یہ کہے کہ جی میں نے اگر نعوذ باللہ معصیت کی تو میں یہاں پر کیا کروں گا، مثلا شکرن معصیت انجام دی، اسی وجہ سے شکر کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، تو یہ اس کی نظر صحیح نہیں ہوگی. کسا سمجھ میں آ گیا؟ یعنی انسان کے قصد پر ہے موقف. وَإِن قَصَدَ الزَّجْرَ عَنْ فِعْلِهِ، اگر اس کا قصد یہ ہے کہ زجر، خود کو توبیخ کرنا، سزا دینا، عن فعلی، اس فعل کی وجہ سے جو اس نے انجام دیا ہے، اشترط کونہ معصیتاً، تو شرط ہے کہ وہ فعل کیا ہو جس کا یہ ملتزم ہوا ہے، وہ کون سا ہونا چاہیے؟ یعنی جو شرط اس نے رکھی ہے وہ معصیت ہونی چاہیے. او مباحن راجین فی المنع، یا ایسا مباح ہونا چاہیے جس میں منع کا طرف کیا ہو، راج. مثلا کہتا ہے ان زنیت، یہ حرام فعل. او بیت، یہ بیت لیکن یہ مباح لیکن جس میں رجحان کیا رکھتا ہے، منع. یعنی اس کے فائدے میں دینی یا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس گھر کو بیچے نہ، لیکن یہ بیچ رہا ہے. اس نے کہا شرط رکھیے ان زنیت او بیت داری، نعوذ باللہ زنا کا مرتکب ہو گیا یا اپنا گھر بیچ دیا، ما مرجوحیت ہی، اس کا کس کے تعلق بے داری، جبکہ بے دار کیا ہو، مرجو ہو. فَلِلَّهِ عَلَيَّ قَضَا، تو مجھ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں کام انجام دوں، لیکن قصد کیا ہے، زجر ہے یا شکر؟ زجر ہے، یہ یاد رکھیے. وَلَوْ قَصَدَ فِي الْأَوَّلِ الزَّجْرَ وَفِي الثَّانِي الشُّكْرَ لَمْ يَنْعَقِدْ، اگر اول میں قصد کرے زجر کا، ثانی میں قصد کرے شکر کا، لم ینعقد، تو نظر منعقد باتیں ہو گئی بات. مثلا اول کی میں مثال سمجھاتا ہوں کہ جی اگر میں نے حج کیا تو زجر کا، ابھی زجر کا یہاں پر کریں، اگر میں نے حج کیا تو جرمانے کے طور پر میں نے حج کیوں کیا، اسی وجہ سے سزا دے رہا ہوں، 3 روزے رکھوں گا، تو نظر منعقد. واضح ہو گئی بات. اسی طرح جو ثانی میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر جی میں مرتکب ہوا فلاں کبھی فعل کا نام نہیں لے رہا تو پھر شکرانے کے طور پر فلاں کام کروں گا، تو یہ نظر منعقد. انشاءاللہ ابھی بہت ہی بات ہے، زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں. والمثال واحد، مثال ایک ہی بنے گا دونوں کے لیے. وانما الفارق القصد، باقی فارق کیا ہوگا، کیسے دیکھیے گا. ان حججت فللہ علیہ کذا، یہ نظر صحیح کا بھی مثال بن سکتا ہے، نظر بات. واضح ہو گیا. صحیح کا کب مثال بنے گا، جب جزا کو شکر قرار دیں. باطل کا کب مثال بنے گا، جب جزا کو کیا قرار دیں، زجر قرار. قصد ہے وہ، آپ قصد جو بھی چیز لے آئیں. والمکروہ کالمباح المرجوح وان لم یکن کان علیہ ان یذکرہ. دیکھیے وہ جو اوپر مصنف نے کہا تھا ان قصد زجر عن فعلہ اشترط کونہ معصیتاً، کہ جی اگر وہ کوئی ایسا فعل انجام دینا چاہ رہا ہے اور اس کا قصد یہ ہے کہ جی جزا انجام دوں جرمانے کے طور پر، تو جس فعل کے انجام دینے کی وجہ سے یہ جرمانہ وہ ادا کر رہا ہے وہ فعل معصیت ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے، مباح جس میں بھی یعنی افضل ترک کرنا ہو. کہتے ہیں کہ مکروہ بھی اس میں سے مصنف کو چاہیے تھا کہ مکروہ کا بھی ذکر کر. یعنی یہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ جی حرام انجام دیا یا مباح انجام دیا جس کا جو ہے وہ ترک میرے لیے راجح ہے، یا مکروہ انجام دیا تو سزا کے طور پر فلاں کام کروں گا، لیکن مصنف نے مکروہ کا ذکر
वाज़ेह हो गई बात, के साथ समझ में आ गया ना? वो कौन सी इबारत थी? व इन कसद ज़जरअन फ़ेली उश्तरत कौनु मासियतन ओ मुबाह, मकरू का जिक्र नहीं किया। कहते हैं कि जबकि मुबाह और मरजू, मुबाह लेकिन कौन सा मुबाह? जो मुबाह मरजू होता है, मुबाह मरजू मसलन जिसका तरक करना क्या हो बेहतर, और मकरू का हुक्म एक ही है, अगरचे मकरू मुबाह में से नहीं, हाँ अलग-अलग दोनों चीजें, लेकिन हुक्म दोनों का क्या है? एक। दोनों अलग-अलग क्यों है? इस वजह से कि मकरू से बेजाती तौर पर नहीं वारद हुई है कि फलां काम अंजाम है न दे, अगरचे वो नहीं है तंज़ीह ज़्यादा में जिक्र नहीं करता, लेकिन मुबाह से नहीं वारद नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि जी उसका तरक करना क्यों बेहतर है? किसी खास आरज़ की वजह से। मसलन वो घर बेच रहा है तो इससे वो हर घरम के करीब घर है, फिर इस जैसा कोई घर उसे नहीं मिल सकेगा। बात वाज़ेह हो गई सबके लिए? वल मकरू कल मुबाह मरजू, और मकरू भी है किसकी तरह? मुबाह है मरजू की तरह। व इल्लम यकुन हो, क्या होगी तरकीब? इल्लम यकुन होगी, ज़मीर यकुन में कहाँ जाए, किस तरफ जाए? शाबाश। व इल्लम यकुन मकरूह मुबाहन, अगरचे मकरू मुबाह नहीं। मकरू मुबाह क्यों नहीं? वो जो मैंने वजाहत की कि मकरू के लिए नहीं वारद होती है नहीं है तंज़ीह, जबकि मुबाह के लिए नहीं तंज़ीह वगैरह वारद नहीं होती। ये काफ़ी है, बाकी ज़्यादा नहीं। फ़कान अलैहि अन यज़कुरहु वकान अलल मुसन्निफ़ अन यज़कुरल मकरूह, मकरू का भी जिक्र करता। बात वाज़ेह हो गई यहाँ पर, किस्सा तमाम, बस ख़त्म। हमने कहा कि कस्द का होना ज़रूरी है, वाज़ेह हो गई बात। अगर उसने शुक्र का कस्द किया है तो फिर शर्त को वाजिब, मुस्तहब या मुबाह होना चाहिए। अगर ज़जर का उसने कस्द किया है तो फिर शर्त को मासियत या मुबाह मरजू या क्या होना चाहिए? मकरूह। एक बंदा ऐसा है जो कोई भी कस्द नहीं करता, ना ही शुक्र का कस्द करता है ना ही जज़ा में, तो कहते हैं फिर भी इसकी जो है वो नज़र मुनाकिद नहीं होगी। वलो इंतफल कस्द फिल किस्मैन, अगर कस्द मुंतफी हो दोनों किस्मों में यानी शुक्र और ज़जर में, लम या नाक़िद, नज़र मुनाकिद नहीं होगी लिफ़क़द शर्त, क्योंकि शर्त क्या है? शर्त फाक़िद है। शर्त फाक़िद मतलब क्या? यानी या तो शुक्र का कस्द करना चाहिए या ज़जर का। सुम्मा शर्त इन कान मिन फ़िअल नाज़िर फ़एतबार कौन ही साइगन वाज़िहन व इन कान मिन फ़िअलिल्लाह कल वलद वल आफ़िया फ़ी इतलाक़िल वस्फ़ अलैहि तजव्वुज़न व फ़ी दुरूस। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, साहब का दर्स के साथ ही ये मरबूत, साहब का यानी तो जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, सज्जाद अली। हमने क्या कहा? अगर किसी शख्स का कस्द शुक्र का है तो फिर शर्त जायज़ होनी चाहिए। वाज़ेह बात। फिर शर्त कौन सी होनी चाहिए? जायज़। तो वो शर्त जो जायज़ होती है, एक मर्तबा ये है कि जी हज करूँगा मैं। हज किसका फ़ेल है? अल्लाह ताला का फ़ेल है या हमारा फ़ेल है? जी हमारा, हम हज अंजाम देने, अल्लाह ताला तो नहीं देगा, उन्होंने फ़र्ज किया। वाज़ेह हो गई बात, वाज़ेह ना सब पर बात। यानी याद रखिएगा कि अगर हम जज़ा को शुक्रन अंजाम दे रहे हैं तो फिर शर्त को जायज़ होना। मसला इन हजजतु फलिल्लाहि अलैया कज़ा, और हज किसका फ़ेल है? हमारा। हज को जायज़ करना सही है बिल्कुल, क्योंकि मुकल्लफ इंसान का फ़ेल है। और इसी तरह कुछ अफ़आल जो है वो अल्लाह ताला का फ़ेल है। मसलन इन रुज़िक़्तु वलदन, अगर मुझे बेटा अता हुआ तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँगा, तो ये वलद देना किसका फ़ेल है? खुदा अल्लाह। या अगर मुझे शफ़ा मिली तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँ, तो ये शफ़ा किसका फ़ेल है? शफ़ा देना अल्लाह। वाज़ेह हो गई बात। कहते हैं कि जहाँ तक अगर शर्त में ऐसा फ़ेल रखा गया है जो बंदे का फ़ेल है, उसे जायज़ कहना, ये बात दुरुस्त है। वाकई ना, इंसान के अफ़ाल कुछ वाजिब होते हैं, कुछ मुस्तहब होते हैं, कुछ जायज़ होते हैं, कुछ हराम होते हैं, कुछ मकरूह।
واضح ہو گئی بات یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے جائز کا لفظ کہنا، یہ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے لفظ جائز کہنا، یہ مصنف کی عبارت میں استعمال حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجازی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہوتا ہے وہ احکام شرعیہ کے لیے موضوع واقع، اس کو واجب کہیں، مستحب کہیں، حرام کہیں، مکروہ کہیں، جائز، یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. قصہ سمجھ میں آ گیا ابھی؟ ثم شرط امکان فعل نادر، اگر شرط ہو ایسی چیز جو نادر کے افعال میں سے کوئی فعل ہو، فاعتبار کون ہی سائغن، تو پھر یہ معتبر قرار دینا کہ اس فعل کو جائز ہونا چاہیے. یہ واضح، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح میں نے واضح کیا. وَإِن كَانَ مِن فعل اللہ، من فعل اللہ یعنی کون؟ کان کا اسم کیا؟ شاباس. اگر شرط جو ہے فعل خداوند متعال میں سے ہو، کل ولد والعافیہ ففی، جس طرح ولد اور عافیہ، تو ففی اطلاق الوصف علیہ، تو وصف کا اطلاع کرنا، وصف کا استعمال کرنا. وصف سے مراد جائز، سائق. شاباس. سائق جائز کرنا علیہ، اسی پر، فعل خداوند متعال پر. تجوزن، یہ کیا ہے؟ مجاز. قصہ بیان کر دیا. وفی الدروس اعتبر صلاحیتہ لتعلق شکر بھی. کہتے ہیں کہ دروس میں مصنف نے بہت اچھی عبارت لائی ہے. مصنف نے کیا کہا ہے وہاں پر کہ جی اگر ناظر کا قصد شکر کا ہے، ناظر کا قصد کس چیز کا ہے؟ تو فعل ایسا ہونا چاہیے جس پر جو شکر ہونے کی، جس پر شکر بجا لایا جا سکتا ہو، ایسا فعل ہونا چاہیے. یعنی جس کے ساتھ، جس میں صلاحیت ہو کہ شکر اس کے ساتھ تعلق رکھ سکے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فعل بھی آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل کون سا ہے؟ ولد عطا کرنا. یہ صلاحیت رکھتا ہے کس چیز کی؟ کہ اس پر کیا کیا جائے؟ شکر انجام. عافیت دینا، اگر مجھے شفا مل گئی تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ شفا ایسا فعل ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر کیا کیا جائے؟ شکر. کہتے ہیں کہ وہاں پر بہترین عبارت لائی ہے. لیکن یہاں پر جو جائز کا لفظ کہا ہے اس میں کیا ہے؟ بندے کے فعل کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فعل کے لیے جائز کا لفظ استعمال ہوگا، یہ مجازی استعمال ہوگا. وفی دروس یعنی کون؟ مصنف. او تو برا اعتبرہ، معتبر قرار دیا ہے، صلاحیت ہو، کس چیز کو معتبر قرار دیا ہے؟ کہ یعنی شرط میں صلاحیت ہو کس چیز کی؟ لتعلق شکر بھی، کہ شکر اس کے ساتھ کیا ہو سکے؟ متعلق. وہ حسن. اور شہید ثانی کہتے ہیں کہ جو دروس میں مصنف نے عبارت پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ واضح ہو گئی. یہاں پر کیا کہا ہے؟ کون شرط سائغن، شرط کیا ہونی چاہیے؟ جائز. یہ صحیح نہیں. وہ جو عبارت پیش کی کہ شرط صلاحیت رکھتی ہو کہ اس کے ساتھ شکر متعلق ہو سکے، یہ بات صحیح. وجہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی. والعہد کالنظر فی جمیع ہذه الشروط والاحکام. اور عہد، یہ انشاءاللہ پورا صفحہ پڑھیں گے تقریباً 5 بجے تک نہیں پڑھیں گے. والعہد کالنظر فی جمیع ہذه الشروط والاحکام. عہد نظر کی طرح ہے تمام ان جمیع شروط میں بھی اور جمیع احکام میں بھی. اور پھر نظر کی کتنے قسمیں تھی؟ عوامر جو ہے وہ 2 قسمیں تھی، یا نظر تبرعی ہوگی یا نظر مشروع. تو پھر پہلے جو ہے وہ اسی طرح عہد کی بھی 2 قسمیں، یا عہد تبرعی ہوگا یا عہد مشروع. اور مصنف نے ہر ایک کے سیگے بھی ذکر کر دیے. دیکھیے وصورتہ یعنی صورت العہد، صورت العہد یعنی عہد کے سیگے. عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہوں. او علی عہد اللہ، مجھ پر اللہ کا عہد ہے. کیا؟ ان افعل قضا او اترکہ، فلاں فعل انجام دوں گا، واجب مستحب یا مباح راجع. او اترکہ، یا فلاں فعل اگر حرام مکروہ ہے اس کو کیا کر دوں گا؟ یہ کون سی ہے نظر کی، یہ عہد کی قسم؟ تبرعی یا شرطی؟ کون سی شرط ہے یہاں پر اور جزا؟ اگر میں نے یہ کیا. کہاں پر یہ میں نے کیا؟ ان افعل قضا نہیں، ان افعل قضا کا ان کا میں نے ان افعل. دیکھیے تھوڑی توجہ کیجیے گا. شاباش. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا عہد ہے ان افعل قضا، یہ عہد ہے فلاں چیز کے کرنے کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمے میرا وعدہ ہے کیا؟ ان اترکہ، فلاں چیز کو کیا کرنا؟ ترک کرنا کسی کے ساتھ. واضح ہو گئی مثال ابھی؟
او ابھی آ رہی ہے مشروط کی، عہد مشروط کی، ان فعلت کذا او ترکتہ کذا او رزقت کذا فعلی کذا. یہ آگا کس کی مثالیں ہیں تینوں؟ یہ تین مثالیں کیوں دی؟ شاباش جی تھوڑی آتی یعنی تقریباً آدھی آپ کی بات صحیح ہے. ایک یہ راجے میں یعنی وہ آتا ہے ایک واجب، شاباش ایک نہیں، ان فعلت کذا او ترکتہ او رزقت. ان فعلت کذا یہ واجب یا مستحب، واضح ہو گئی بات. او ترکتہ یہ کیا؟ حرام. جی رزقت ولدن یہ کیا؟ مباح. فعلی قضا پھر مجھ پر کیا ہوگی؟ قضا. جی پھر قصد کا بھی اعتبار ہوگا. فی الحال میں نے یہ کیا، یہ یعنی اس صورت میں جب آپ جزا کو انجام دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ شکر کی وجہ سے. شاباش. یہ اس صورت میں جو ابھی میں نے مثالیں بنائی اس دن میں آپ جزا کو کیا قرار دیں؟ شکر. یعنی پھر اس کی اور بھی وضاحت کر دوں تاکہ ابہام نہ رہے. ان فعلت کذا فعلی کذا یعنی اگر جو ہے وہ میں نے حج انجام دیا تو شکر کے طور پر 2 رکعتیں نماز پڑھو. ان ترکتہ کذا فعلی کذا اگر جو ہے میں نے حرام کو ترک کیا، حرام کو کیا کیا تو پھر شکر کے طور پر بھلا چیز ہوتا. ان رزقت کذا اگر جو ہے وہ مجھے بیٹا عطا کیا گیا تو شکر کے طور پر 2 رکعتیں نماز پڑھوں. ابھی واضح ہو گئی انشاءاللہ. علی وجہ المفصل فی الاحکام اسی تفصیل کے مطابق جو احکام اقسام میں گزر چکے عہد میں. والخلاف فی انعقادہ بالضمیر و مجرداً عن الشرط مثلہ اور اختلاف اس میں کہ یہ عہد منعقد ہو جائے گا ضمیر کے ذریعے یعنی ہوا کہیں اس کے ذریعے منعقد ہو جائے یا نہیں. جس طرح نظر میں اختلاف ایسا کوئی تھا ضمیر کے ذریعے ہو جائے. ہاں شاباش احسنتم. یہ اس اختلاف کی یعنی والخلاف فی انعقادہ بالضمیر یعنی ضمیر یعنی اندر، یہ ضمیر نہیں جو پلٹتی ہے کسی شخص کی طرف یا اس کی طرف مرجع کی طرف. ہاں کہ آیا وہ بس اندر میں نیت کریں باطن میں نیت کریں اس کی وجہ سے منعقد ہو جائے گی یا نظر نہیں، تو اس میں اختلاف تھا. اسی طرح یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ آیا عہد میں سیغے کا ہونا ضروری ہے یا فقط کافی ہے. اور اسی طرح ہی اختلاف تھا کہ جی نظر مشروطی ضروری ہے یا نظر تبرعی بھی کیا ہے؟ کافی. یہاں پر بھی یہ ہے کہ عہد شرطی ضروری، عہد مشروط ہو تو پھر منعقد ہوگا، اگر عہد تبرعی ہو تو منعقد نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے؟ اختلاف. والخلاف فی انعقادہ بضمیر اور اختلاف کے یعنی آیا یہ عہد منعقد ہو جائے گا ضمیر کے ذریعے فقط نیت کے ذریعے، سیغے کا ہونا ضروری نہیں. اور اسی طرح اختلاف کہ جی یہ منعقد ہو جائے گا مجرداً عن شرط، شرط کے بغیر. مثل نظر یہ مثل تقریب میں کیا ہے؟ یہ بتایا تو چھٹی ورنہ یہ پڑھیں 20 منٹ. کس کی؟ خلاف کی. شاباش. والخلاف فی انعقادہ بضمیر و مجرداً عن شرط مثلہ. واضح ہو گئی عبارت. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد.